السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ ہفتہ وار ہمارا یہ درس کا موضوع نماز کے طریقے کے متعلق چل رہا ہے۔ میں اپنے موضوع کی گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو بھی اور اپنے تمام نمازی بھائیوں کو بھی۔ جیسا کہ کچھ دن سے ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں کہ مغرب کی نماز پہ بھی چھوٹے بچوں کی ایک کثیر تعداد اذان ہوتے ہی یا اذان سے پہلے ہی وہ مسجد میں پہنچ چکی ہوتی ہے اور پہلی صفوں میں بچے آ کر بیٹھتے ہیں۔ کئی بچے ذوق شوق رکھتے ہیں، وہ آگے سے آگے آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں اذان کے بعد بھی 5-7 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں ایک ہماری عادت بن چکی ہے کہ پیچھے پیچھے لیٹ آنے کی۔ مجھے کبھی کبھی وہ منشی عبدالکریم صاحب کی بات یاد بھی آتی ہے۔ ایک مرتبہ فجر کی نماز پہ میں نے تھوڑا سا ٹائم بڑھانے کا کہا تو کہتے ہیں آپ جتنا بڑھاتے جائیں گے یہ اتنے لیٹ ہوتے جائیں گے۔ تو بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب اگر 1-2 بچے آگے کھڑے ہوں، ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا آپ پیچھے ہو جاؤ۔ اب اگر صف 1.5 صف 2 صف ہی بچوں کی ہو اور پیچھے نمازی آئیں بعد میں، تو ہم پھر ان بچوں کو جو ہے وہ کیسے ہٹائیں، کیسے پیچھے کریں؟ اس لیے میری یہ درخواست ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی آپ نے فرمایا کہ جس طرح بندہ نماز سے پیچھے ہٹتا ہے نا، اللہ بھی اس کو پھر پیچھے کرتا جاتا ہے۔ تو ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، پیچھے نہیں جانا چاہیے۔ خصوصی طور پر دوسری مساجد میں تو آپ نے دیکھا ہے کہ جیسے ہی مغرب کی اذان ختم ہوتی ہے جماعت شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے ہاں تو پھر بھی چلو تھوڑا وقفہ ہوتا ہے کہ 2 سنتے اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو وہ پڑھ لے، لیکن اس کے باوجود ہمارے اندر یہ سستی کیوں ہے کہ ہم مغرب کی نماز پہ بھی 3-4 صفیں یا جو ہے وہ زیادہ صفیں وہ پیچھے کھڑی ہی ہوتی ہیں نماز بعد میں کمپلیٹ کرنے والی۔ ہمیں اس چیز کا جو ہے وہ اہتمام کرنا چاہیے کہ نماز کے لیے تکبیر اولیٰ کے ساتھ شریک ہوں، تاکہ یہ بچے جو ہے اگر آتے بھی ہیں نماز کے لیے آتے ہیں تو ہم ان کو اچھے طریقے سے اپنے ساتھ کھڑا کر کے یا سائڈ پہ کھڑا کر کے جو ہے وہ ان کو بھی نماز کی عادت ڈالیں، نماز پڑھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی اولادوں کو اور ہمیں خود بھی جو ہے وہ نمازی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس طرح بیان کیا ہے کہ جس طرح کوئی اپنی آنکھوں کے سامنے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے، آپ کی ایک ایک ادا جو ہے اس کو نوٹ کیا ہے، بیان کیا ہے اور آگے روایت کیا ہے۔ تو ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحیح احادیث کی روشنی میں نماز کا طریقہ بیان کرتے ہوئے رکوع تک پہنچے تھے کہ رکوع سے پہلے جو تلاوت ہے اس تلاوت میں میانہ روی اختیار کرنی چاہیے، نمازیوں کا خیال رکھنا چاہیے اور تلاوت جو ہے اس کے بھی جو آداب ہیں اس کا لحاظ رکھتے ہوئے تلاوت کرنی چاہیے۔ پھر 1-2 باتیں اس معاملے میں یہ بھی کہ کچھ ساتھی جب امام رکوع میں چلا جاتا ہے تو پیچھے آ کر کھڑے ہو کر سورۃ فاتحہ پڑھتے رہتے ہیں، حالانکہ امام رکوع میں ہے وہ پیچھے قیام میں کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے۔ اگر آپ اس وقت پہنچے ہیں کہ جب امام تکبیر کہتے ہوئے رکوع کو جا رہا ہے تو آپ کو امام کے ساتھ رکوع میں ہی شریک ہو جانا چاہیے۔ اب اس میں بھی اختلاف ہے، حتیٰ کہ عرب علماء وہ بھی کہتے ہیں کہ جو شخص رکوع میں آ کر مل جاتا ہے اس کی وہ رکعت ہو جاتی ہے، لیکن اگر دلائل کو دیکھا جائے جس میں قیام یہ رکن ہے نماز کا اور اسی طرح سورۃ فاتحہ کا پڑھنا وہ بھی ضروری ہے، تو اس لیے جو رکوع میں آ کر ملتا ہے اسے وہ رکعت امام کے ساتھ شریک اسی وقت ہو جانا چاہیے، لیکن اسے وہ رکعت شمار نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس کا قیام بھی فوت ہو گیا ہے، اس کی سورۃ فاتحہ بھی فوت ہو گئی ہے، تو اسے بعد میں کھڑے ہو کر وہ رکعت پوری کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح اگر امام قرات میں بھول جاتا ہے
تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ امام کے پیچھے جو قرآن کریم کا جاننے والا ہے، جو حافظ ہے، وہ کھڑا ہو تاکہ وہ امام کو لقمہ دے سکے، بتا سکے۔ اگر امام جو ہے وہ قرات میں بھولتا ہے تو پیچھے جس کو وہ آیت معلوم ہے یا جہاں غلطی کر رہا ہے وہ بتا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس میں ایک بات یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ بعض روایتوں میں نمازیوں کی طہارت کا بھی امام کی قرات پہ اثر ہوتا ہے، امام کے بھولنے کی وجہ بنتا ہے، اور بعض اوقات شیطان جو ہے وہ آ کر قرات کے اندر وسوسے ڈالتا ہے اور قرات کو خلط ملط کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت عثمان بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عثمان بن عاص بیان کرتے ہیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کی شکایت کی کہ میں نماز میں ہوتا ہوں تو میرے سامنے شیطان آ کر الجھاتا ہے، مجھ پر قرات کو خلط ملط کر دیتا ہے، میرے لیے پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ خنزب نامی شیطان ہے جو نماز کے اندر وسوسہ اندازی کرتا ہے۔ اگر تمہیں اس طرح کا کوئی وسوسہ آتا ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر بائیں جانب تین مرتبہ جو ہے وہ دھتکار دینا چاہیے۔ یہ دھتکارتے ہوئے جو ہے وہ گردن نہیں پوری گھمانی، بس تھوڑا سا اشارہ کر کے جو ہے اس کو دھتکار دینا چاہیے۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے قیام مکمل کرنے کے بعد رکوع میں جانا ہے۔ رکوع میں جاتے وقت اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھ جو ہے وہ بلند کرنے ہیں، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت صحیح بخاری کے اندر ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز شروع کرتے تھے اس وقت بھی اپنے ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھاتے تھے، جب رکوع میں جاتے تھے تو تب بھی اٹھاتے تھے، جب رکوع سے اٹھتے تھے تو تب بھی اٹھاتے تھے۔ اسی طرح 2 رکعتیں پڑھ کر جب تیسری کی رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تو تب بھی آپ ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، جس کو رفع الیدین کہتے ہیں۔ یہ رفع الیدین کا مسئلہ جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے، جس کو 10 مبشرہ صحابہ نے بھی بیان کیا ہے، اور تعداد کے اعتبار سے جتنی زیادہ رفع الیدین کرنے کے متعلق روایتیں ہیں شاید ہی نماز کے کسی دوسرے مسئلے کے بارے میں اتنی زیادہ روایتیں ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو نماز صحابہ کرام نے بیان فرمائی ہے اس میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مصلی کے وارث تھے، جو انہوں نے نمازیں پڑھائی ہیں ان کی نمازیں بھی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کی ہے۔ انہوں نے بھی اس میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی رفع الیدین کرنے کا ذکر کیا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، چاروں خلفاء جو اپنے دور خلافت کے اندر امامت کرواتے تھے مسجد نبوی میں، تو یہ رفع الیدین کر کے جو ہے وہ نماز جن موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ان موقع پر رفع الیدین کر کے جو ہے وہ نماز پڑھاتے تھے۔ پھر رفع الیدین کی جو احادیث ہیں اگر صحت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ بخاری مسلم کی روایتیں ہیں، اور بخاری مسلم حدیث کی وہ کتابیں ہیں جس پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ یہ صحیح ترین احادیث کی کتابیں ہیں۔ اور پھر درجہ بندی کے اعتبار سے بھی سب سے اول درجہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ یہ صحیح بخاری کا ہے، اور اس میں کسی ایک مسلک کا نہیں، پوری امت کے لوگوں کا، پوری امت کے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ صحیح بخاری جو ہے وہ درجے کے اعتبار سے نمبر 1 کتاب ہے۔ صحیح بخاری کے اندر جو ہے وہ رفع الیدین کرنے کی احادیث جو ہے وہ موجود ہے، اور جس کے مقابلے میں جو رفع الیدین نہ کرنے کی احادیث ہیں تعداد کے اعتبار سے بھی صحت کے اعتبار سے بھی وہ کم بھی ہیں اور کمزور بھی ہیں۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جو رفع الیدین نہ کرنے کے بارے میں بیان کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیکھا تو وہ نماز کے اندر جو ہے وہ اپنے ہاتھ ہلا رہے تھے، تو آپ نے پوچھا کہ کیا بات ہے، میں تم کو دیکھتا ہوں تم شریر گھوڑوں کی دم کی طرح اپنے ہاتھوں کو حرکت دیتے ہو، اور یہ جو محل ہے ہاتھوں کو حرکت دینے کا یہ نہ قیام ہے نہ رکوع ہے، بلکہ یہ نماز کے اندر تشہد میں بیٹھ کر سلام پھیرنے کے موقع پر ہے۔ ابتدا میں
صحابہ کرام جیسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ سلام پھیرتے نماز سے، ساتھ میں ہاتھ سے اشارہ بھی کرتے تھے۔ اس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہے۔ اور جو شریر گھوڑوں کی دم ہلانے کو یہ نماز کے رفع دین سے جوڑتے ہیں، یہ اس لیے بھی نہیں درست کہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا گھوڑے کو دم ہلاتے ہوئے تو گھوڑا دم جو ہے وہ اس طرح ہلاتا ہے، اس طرح نہیں ہلاتا۔ اور بعض لوگ جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو رفع دین کرنا یا نہ کرنا یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ جو بندہ خالی و ذہن ہو کر اس مسئلے کو پڑھتا ہے، تحقیق کرتا ہے، وہ دیکھ لیتا ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ اس کی حقیقت کیا ہے، کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی عظیم سنت ہے، جس کا عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے بعد صحابہ کرام میں بھی، مکہ میں بھی رہا ہے، مدینہ میں بھی رہا ہے۔ رفع دین نہ کرنے کی احادیث جو ہے وہ کوفہ سے روایت کی گئی ہے۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری روایت جو بیان کی جاتی ہے کہ انہوں نے کہا میں تمہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز نہ بتاؤں؟ انہوں نے پہلی مرتبہ تکبیر اولیٰ پر ہاتھ اٹھائے، اس کے بعد ہاتھ نہیں اٹھائے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں قال عبداللہ ابن مبارک ولم یثبت حدیث ابن مسعود۔ خود امام ترمذی اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مبارک جو کہ عظیم محدث ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت جو ہے وہ ثابت ہی نہیں ہے۔ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ چاروں امام برحق ہیں، تو چاروں اماموں میں سے بھی 3 امام جو ہے وہ رفع الیدین کرتے تھے۔ ایک امام جو ہے ان سے رفع الیدین کرنا جو ہے وہ مروی نہیں ہے، ثابت نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو جو زیادہ ہے وہ رفع دین کرنے کی روایتیں بھی ہیں۔ ائمہ کرام کا عمل دیکھا جائے تو وہ بھی زیادہ رفع دین کرنے کے قائل ہیں۔ ہمارے اس خطے بر صغیر کے اندر جو ہے اس مسئلے کو بہت زیادہ جو ہے وہ پیچیدگی کے ساتھ لیا جاتا ہے یا دیکھا جاتا ہے، حالانکہ یہ دیگر ممالک جو ہیں وہاں پر فقہی مسائل کے اعتبار سے جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو فالو کرنے والے ہیں وہ بھی رفع دین کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ عرب ریاستوں میں کئی ایک ائمہ کرام ایسے ہیں جو فقہ حنفی کو فالو کرنے والے ہیں، لیکن نماز کے اندر جو ہے وہ رفع دین کر کے نماز پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں۔ تو یہ پھر کئی بات بھائی یہ اعتراض کرتے ہیں یا پوچھتے ہیں کہ رفع دین کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ بھائی نماز قبول کرنے والا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لیکن ہم تو یہ دیکھیں گے کہ سنت طریقہ کیا ہے اور ثبوت کے اعتبار سے کون سا عمل ہے۔ تو اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثبوت کے اعتبار سے رفع الدین کرنے کا مسئلہ ایسا ہے کہ جس کا ہمارے بزرگ احناف علماء کرام بھی اعتراف کرتے آئے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی حجت اللہ میں ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں رفع دین کرنے والے احب وہ مجھے زیادہ محبوب ہیں ان لوگوں سے جو نہیں کرتے۔ اور بعض علماء کرام جو ہے وہ جب اپنی تنہائی میں نماز پڑھتے تھے تو رفع دین کیا کرتے تھے، لوگوں کے سامنے جو ہے وہ نہیں بھی کیا کرتے تھے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، گجرانوالہ میں حافظ عبد القادر روپڑی رحمہ اللہ انہوں نے تقریر کی، انہوں نے اپنی نماز کے تقریر کے اندر یہ حوالہ دیا کہ رفع دین کرنے کی حدیثیں جو ہے وہ 400 صحابہ سے 400 روایتیں ہیں رفع دین کرنے کی، 400 صحابہ سے نہیں، تعداد کے اعتبار سے 400 حدیثیں ہیں رفع دین کرنے کی۔ دوسرے لوگ انہوں نے بھی یہ سنا، قاضی عصمت اللہ صدیقی صاحب ان کی مسجد کے جو متولی تھے انہوں نے بھی یہ بات سنی، ان تک پہنچی تو وہ قاضی صاحب کے پاس گئے کہ اس طرح مولوی نے یہ بات کہی ہے، تو وہ تو کہتے ہیں کہ 400 حدیثیں ہیں، 400 روایتیں ہیں اس بارے میں، تو آپ کہتے ہیں رفع دین کرنے کے بارے میں حدیث ہی کوئی نہیں ہے۔ تو وہ قاضی صاحب کے منہ سے نکلا، کہنے لگے نہیں 400 حدیثیں نہیں ہیں، صرف 17 حدیثیں ہیں جو رفع دین کرنے کی ہیں۔ اس نے کہا قاضی صاحب 17 حدیثیں ہیں رفع دین کرنے کی؟ کہتے جی ہاں ہیں۔ تو کہتے ہیں عمل کرنے کے لیے تو ایک حدیث بھی کافی ہے، تو آپ 17 حدیثوں کا تو آپ اعتراف کر رہے ہیں، تو پھر ہم کیوں نہیں کرتے؟ تو ان کا تو وہی جواب یہ تھا کہ چونکہ ہم فقہ حنفی کو فالو کرنے والے ہیں اس لیے ہمارے امام نے نہیں کیا، ہم نہیں کرتے۔ لیکن متولی صاحب جو ہے انہوں نے رفع دین شروع کر لیا، اور انہوں نے پھر جو ہے وہ دوسرے لوگوں کو بھی، کہ جب ہمارا مولوی خود اس چیز کا اعتراف کرتا ہے کہ رفع دین کرنے کے بارے میں صحیح 17 حدیثیں ہیں، تو رفع دین کرنے یا عمل کرنے کے لیے کسی بھی حدیث پر ایک ہی حدیث ہی کافی ہے، 17 حدیثیں تو بہت زیادہ ہیں۔
تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بندہ تھوڑا سا تحقیق کر کے کسی بھی مسئلے کو، صرف یہی مسئلہ نہیں، کسی بھی مسئلے کو جانچنا چاہتا ہے، پہلے اسے خالی ذہن ہونا چاہیے، پہلے یہ ایک طرف مائنڈ نہیں بنا لینا چاہیے کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ اس طرح ہے، لہٰذا میں نے اس کو جو ہے وہ اس نظریے سے دیکھنا ہے۔ دونوں طرف کے دلائل جو ہے اس کو مد نظر رکھے، اس کو دیکھیں، اور پھر جو اس کو دلیل کے اعتبار سے مسئلہ زیادہ درست نظر آتا ہے وہ اس پر عمل کرے۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم سنت ہے۔ بعض لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ مکھیاں مارنا ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں اس کے بارے میں، حالانکہ کسی ضعیف حدیث میں بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے، کہ یہ کچھ لوگ بغلوں کے اندر بت دبا کے لے آتے تھے نماز میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شروع میں اس لیے رفع دین کرنے کا حکم دیا تھا، اور بعد میں یہ منسوخ ہو گیا۔ یہ بات بھی بالکل من گھڑت ہے۔ اس کے بارے میں تاریخی حقیقت یہ ہے کہ بت کہاں تھے؟ مکہ میں، اور مکہ کے اندر جماعت با جماعت نماز نہیں ہوتی تھی، با جماعت نماز وہ مدینہ میں آ کر ہوئی ہے۔ مکہ کے لوگ جو ہے وہ منافق نہیں تھے، بت پرست تھے لیکن منافق نہیں تھے۔ منافق مدینے کے اندر تھے، مدینے میں منافق تھے تو بت نہیں تھے، اور مکے کے اندر بت تھے تو منافق نہیں تھے۔ تیسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کے ذریعے ہر چیز سے آگاہ کر دیتا تھا۔ جو لوگ یہ کر کے آتے تھے، ایک طرف تو لوگ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کا نبی تو عالم الغیب ہے، آپ کو تو سارا کچھ پتہ تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر ہاتھ اٹھا کر رفع دین کروا کے بت گرانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ آپ ان کو بلا کر جو ہے وہ ان کو اس چیز سے منع کرتے، اور پھر اگر وہ ایسا کرتے تھے تو کیا آپ نے ان کو کوئی سزا دی؟ پھر وہ کیسے بت تھے جو بغلوں کے اندر جو ہے تکبیر اولیٰ کہتے ہیں؟ تکبیر اولیٰ کیسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، ہم تو پھر بھی ہاتھ یہاں تک اٹھاتے ہیں، کئی لوگ جو ہے وہ ایسے ہاتھ یہاں تک اٹھاتے ہیں، بغلیں تو خالی ہو گئی نا۔ اگر بت وہ تو تکبیر اولیٰ پر ہی گر گئے، پھر رکوع میں جاتے وقت جو ہے وہ ہاتھ اٹھانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ رکوع سے اٹھتے ہوئے پھر ہاتھ اٹھانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ جس سے جو ہے اس افسانے کی حقیقت کھل جاتی ہے کہ یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ من گھڑت بات ہے۔ اور پھر دیکھیں، عید کی نماز ہے، عید کی نماز میں جو زائد تکبیریں کہی جاتی ہیں اس میں بھی ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، وہ کیوں اٹھائے جاتے ہیں؟ اگر یہ کنسپٹ لیا جائے کہ بتوں کی وجہ سے بت بغلوں میں ہوتے تھے، رفع دین کا حکم دیا گیا ہے، تو عید کی نماز میں جو زائد تکبیریں ہوتی ہیں اس میں ہاتھ کیوں اٹھائے جاتے ہیں؟ اس میں تو بتوں کا نہیں، جس سے اس مسئلے کی حقیقت واضح ہوتی ہے کہ یہ لوگوں نے اپنی طرف سے مسئلہ نہیں ٹسلا بنایا ہوا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے، اللہ جس کو توفیق عطا فرمائے وہ اس پر عمل کرے۔ رفع دین کرتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھ یہاں تک اٹھانے، پھر یہ رفع دین کرنے میں بھی کئی لوگ جو ہیں وہ سلسلہ ہاتھ بس ایسے اٹھاتے ہیں، کئی جو ہے نا وہ ایسے اوپر تک جو ہے وہ اٹھاتے ہیں۔ ہاتھ جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کندھوں کے برابر یا کانوں کی لو کے برابر، یہ دونوں روایتیں آتی ہیں، کانوں کی لو کے برابر یا کندھوں کے برابر جو ہے وہ ہاتھ اٹھانا، اور ہاتھ سیدھے قبلہ رخ جو ہے وہ ہاتھوں کا رخ ہونا چاہیے، اپنی فطری جو انگلیوں کی حالت ہے اسی پر رہنا چاہیے، نہ اس کو اپنے دباؤ کے ساتھ بند کرنا ہے نہ کھولنا ہے، اس کو نارمل حالت جو ہے اس پر رہنے دینا چاہیے۔ اور بعض لوگ جو ہے وہ ہاتھ اس طرح کرتے ہیں، ہاتھ اس طرح نہیں، ہاتھ سیدھے قبلہ کی طرف ہونے چاہیے۔ تو یہ رفع دین کرنے کا جو طریقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ رفع دین کرتے ہوئے رکوع میں جانا ہے، اور رکوع میں اپنی کمر جو ہے اس کو سیدھا رکھنا ہے اور اطمینان کے ساتھ رکوع کرنا ہے، گردن، سر اور پیٹھ یہ برابر ہونے چاہیے رکوع میں، اور پھر اطمینان کے ساتھ رکوع کے اندر جو دعائیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تسبیحات ہیں وہ پڑھنی چاہیے۔ ہم صرف سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھتے ہیں یا سمجھتے ہیں، اور اس میں بھی یہ بات یاد رکھیں کم از کم 3 مرتبہ، اس سے زیادہ اگر پڑھیں تو پھر تعداد کی بھی کوئی شرط نہیں ہے، زیادہ جتنی مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں پڑھیں۔ اور بھی دعائیں سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ دعا جو ہے وہ پڑھنی چاہیے۔ سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ دعا بھی ہے، اور بھی اذکار ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام رکوع میں پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ رکوع
اس کے اندر یہ دعائیں پڑھنی چاہیے اور اعتدال کے ساتھ رکوع کرنا چاہیے۔ رکوع میں صرف سر کو جھکانا نہیں ہے بلکہ اپنی کمر جو ہے اس کو برابر کرنا ہے اور اپنے یہ بازو جو ہے ان کو سیدھا رکھنا ہے تناؤ کے ساتھ، اور اپنے گھٹنے جو ہے ان پر ہاتھ اس طرح رکھنا ہے کہ جس طرح گھٹنوں کو پکڑا ہوا ہے۔ تو یہ رکوع کی حالت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ رکوع میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر رکتے تھے کہ رکوع سجود، رکوع سے کھڑا ہونا دو سجدوں کے درمیان یہ برابر ہوتا تھا۔ تو پھر رکوع سے کھڑے ہوتے ہوئے سمع اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، یہاں سے ہم انشاءاللہ آئندہ آگے ذکر کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی نمازوں کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔